ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی جن پر واجب ہے ان کی تعداد شاید 80 سے 90% ہوگی، لیکن کرتے کتنے ہیں؟ 10 سے 20%، یعنی الٹا ہے۔ یعنی قربانی جن پر واجب ہوگی مال کے اعتبار سے ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 80%۔ یہ تعداد کہیں کم اور زیادہ بھی ہوتی رہتی ہے، میں اپنے علاقے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 80% ایسی تعداد ہے کہ جو قربانی کر سکتے ہیں، اور کہیں تعداد بڑھ بھی جائے گی اس 80 سے، کہیں نیچے بھی ہو جائے گی، لیکن قربانی کرتے کتنے؟ بمشکل 10 سے 20%۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، وہ قربانی کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے بیٹے کی مانگی تو آپ بیٹے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ مولا اگر تجھے بیٹے کی قربانی پسند ہے تو بیٹا تیرے لیے حاضر ہے، اور بیٹا بھی کہہ رہا باپ میں حاضر ہوں، ہم سے رب ہمارے مال کی قربانی مانگ رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں اہل ثروت اہل نصاب بنایا ہے، ہم اہل مال ہیں، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ اور قربانی میں بھی پھر گنجائش رکھی ہے، آپ بڑے جانور میں اگر آپ کے پاس اثاثہ اچھا ہے تو ایک راس پوری خرید کے آپ قربان کر دیں، لیکن آپ کا اثاثہ کمزور ہے، اگر آپ کا اتنا نہیں ہے تو آپ ایک میں 7 حصے تک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قوم کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ڈاکٹروں کو دے دیں گے ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ اپنی رپورٹ پر خرچ کر دیں گے، ہاسپٹلوں میں خرچ کر دیں گے، لیکن 3 سے 4 ہزار روپے کا حصہ کہیں دینے کے لیے، کہیں حصہ قربانی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں جگہ جگہ ان کے سینٹر ہیں، میں نے دیکھا اشتہارات آتے ہیں اکثر کہ 2000 میں حصہ، 3000 میں حصہ، اور آپ ان سینٹروں کو چھوڑیں، خود بھی اگر کرنا چاہیں تو 3000 4-5 ہزار میں آپ کا حصہ آرام سے ہو جائے گا، لیکن نہیں کرتے۔ معلوم ہے آپ کو، ایک قربانیاں نہیں کرنے والوں کان کھول کے سن لو، کیا آپ سوچتے ہم قربانی نہیں کریں گے تو ہم فائدے میں چلے جائیں گے، ہم 3-4 ہزار روپیہ بچا کر کے بہت امیر ہو جائیں گے؟ آپ نے قربانی نہ کر کے رب کے عذاب کو مول لیا ہے، آپ نے قربانی نہ کر کے رب کی ناراضگی کو خریدا ہے، آپ نے قربانی نہ کر کے رب کی رحمت کو نکارا ہے، آپ نے قربانی نہ کر کے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ تمہارے پر واجب تھی، اس واجب کو آپ نے ترک کیا ہے، اس کا حساب آپ سے مرنے کے بعد ہوگا، محشر میں پوچھا جائے گا۔ آپ سوچتے ہو کہ جنت ہم کو ایسے ہی ملے گی، لیکن اللہ نے جو فرض و واجبات آپ کے اوپر رکھے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ جنت میں آپ جائیں گے، فرض و واجبات کوئی اور ادا کرے گا؟ جب جنت میں آپ جائیں گے تو جو آپ کے فرض و واجبات ہیں وہ بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہوں گے۔ خدا را ان ہیکڑیوں سے باز آئیں، ان دل کے کٹرتا سے باز آئیں، ذرا اپنے دل میں سوچو، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، 3-4 ہزار روپیہ خرچ کر دیا تو تو غریب نہیں ہو جائے گا، لیکن ہاں اگر خرچ نہ کرا، تو نے قربانی نہیں کی تو سن، اللہ کی ناراضگی کو تو نے مول لیا، اللہ کے غضب کو مول لیا، اپنے آپ کو اس لسٹ میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جن سے مولا ناراض ہے۔ اور پھر قربانی اگر کرتا ہے تو یہ جانور کے خون کے جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور سن اس کا فائدہ، قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نہ کرنے والوں سنو،
اگر تم نے قربانی نہ کر کے اپنا 3 سے 4 ہزار روپیہ ضرور بچا لیا، لیکن سنو، بیماریاں تمہیں گھیریں گی۔ قربانی کرنے سے کتنی آفتیں دور ہوتی ہیں، کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کتنی تکالیفیں دور ہوتی ہیں، کتنی جو ہے برائیاں ٹل جاتی ہیں، کتنی مصیبتیں تجھ سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 3-4 ہزار روپیہ تو بچا لیا، لیکن 3-4 ہزار روپیہ بچانے کے بعد یہ بچا نہیں رہے گا، کئی گنا لے جائے گا اپنے ساتھ ملا کر کے۔ بیماری تیرے پاس آئے گی، تکلیف تیرے پاس آئے گی، کہیں مقدمے میں ناجائز تو پھنس جائے گا، کہیں ناجائز جھگڑا میں تو پھنس جائے گا، چور تیرا چرا کے لے جائے گا، کہیں تجھے کھیتی میں خسارہ ہو جائے گا، کہیں کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کہیں گر جائے گا، ہزار طرح کی پریشانیاں آ کر کے جتنا قربانی میں خرچ نہیں ہوگا اس سے کئی گنا کا تجھے نقصان ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کا بھی نقصان، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی تو نے مول لے ہی لی، تیرا رب تو تجھ سے ناراض ہو ہی گیا۔ اب بتاؤ، رب بھی ناراض اور رب کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خسارہ بھی۔ آپ اگر اب تک نہیں کرتے تھے تو آپ توبہ کریں اور پھر آج سے قربانی کرنا شروع کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے 3-4 ہزار روپیہ خرچ کر دیں گے، کتنی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، اس سے کتنی تکلیفوں سے آپ بری ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ قربانی تیری بخشش کا ذریعہ بنے گی، تیری رب کی رضا کا ذریعہ بنے گی، پھر تیرے بچوں میں وہ شوق پیدا ہوگا، بچوں کے اندر عادت پیدا ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ جن کے ہاں والدین قربانی کرتے چلے آئے، ان کے بچوں کے ہاتھ ٹائٹ بھی ہو گئے، لیکن وہ قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک روش بنی ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے، اور وہ اس عادت کو چھوڑتے نہیں، وہ اپنے اوپر اس کو لازم اور واجب ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے والد بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے تھے، ہم نے بھی قربانی کرنا، یہ فریضہ ادا کرنا، لیکن میں نے دیکھا جو نہیں کرتے ہیں ان کی عادتیں بن گئی، ان کی اولادوں کے اندر بھی وہ عادتیں ہیں۔ الا ماشاء اللہ کم لوگ ایسے ہیں کہ باپ نہیں کرتا تھا تو بیٹا کر رہا ہے، لیکن اولاد کی اگر تو عادت بنا کے چلا گیا تو پھر تیری اولاد نہیں کرے گی، تو اولاد کو تو گناہ ملے گا، لیکن قبر میں تجھے بھی عذاب برابر کا ہوگا۔ چونکہ اپنے اولادوں کی اگر اچھی عادتیں ڈالو گے تو اس اچھے کا بدلہ بھی آپ کو قبر میں ملنے والا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی عادت غلط ڈالنے والے ہو تو اس غلط کا عذاب بھی آپ اپنی قبر میں بھگتنے والے ہو۔ بہت سے لوگ اتنے سخت ہو گئے نا، قربانی کے نام سے انہیں جاڑا بخار آ جاتا ہے، 3-4 ہزار روپے خرچے کے نام سے نا ایسا لگتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل ہیں یہ کنجوس، تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث شریف میں کنجوس اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ تو اتنے کنجوس نہ بنو کہ جہنم سے قریب ہو جاؤ، سخی بنو۔ سخی اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ سے بھی قریب ہے، اس کے رسول سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور سخی جہنم سے دور ہے۔ اپنے دل کے اندر یہ گنجائش پیدا کرو اور ایک یہ عادت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔